تو آپ زیادہ محنت اسی پہ کریں، ان کی مرضی کے کام کریں، وہ راضی ہو گئے تو خدا تم سے راضی، خدا تم سے راضی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا چاہیے تم کو؟ دین چاہیے، دنیا چاہیے؟ اللہ کی قسم تم کو بادشاہوں کی حاجت نہیں ہے، بادشاہ تمہارے در پہ جھکیں گے آ کے، ان کی حاجتیں تمہارے در سے پوری ہوں گی، کہ ان کے کام ہوں گے تو تمہاری زبان سے نکلے گا، ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا، کہ آقا نے تم کو اپنا یہ جو بھی رکھا ہے رکھا ہے۔ تو لاکھ چور ہے، حقیر ہے، چمار ہے، ان کا جو تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی۔ ہاں ادھر شرط نہیں آپ کے پاس یہ ڈگری ہو، آپ کے پاس اتنی عقل ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے آقا کو دل سے قبول کیا اور محبت کے دل دے دیا، وہ آپ کو سب کچھ بنا دیں گے اور سب کچھ سکھا دیں گے اور سب کچھ آپ کو خود ہی آ جائے گا۔ یہ ان پڑھ لوگ کیسے اولیاء اللہ بنے؟ کچھ بھی نہیں آتا تھا، قرآن بھی غلط پڑھتے تھے، نماز بھی صحیح نہیں آتی تھی، بعضوں کو وضو نہیں آتا تھا، وضو کرنا یہ نہیں آتا تھا، اس کی زبان سے جو نکلتا تھا لوگ اس کو ولی اللہ کہتے تھے۔ کوئی کہتا ہے اس کو وضو بھی نہیں آتا ہے، اس کو ولی اللہ کہتا ہے، ولی اللہ ہمارے لیے ولی اللہ ہے، ہمارے سارے کام بنتے ہیں، ہم جس کے پاس جاتے ہیں دعا کراتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ کہتے وضو کرنا اس کو نہیں آتا تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، لیکن دل حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا ہوا تھا اور لوگ اس کو سب ولی اللہ مانتے، پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ وضو کرنا نہیں آتا تھا اس کو، لیکن نبی کریم کی محبت کو دل میں رکھا ہوا تھا، ادھر ہی دھیان تھا، جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہاں چھوٹی بات تو نہیں۔ آپ کو تاریخ ملے گی، ثبوت علماء پیش کریں گے، پنجاب میں ہوئے ہیں، مراکش میں ہوئے ہیں اولیاء اللہ، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو، وٹوانی پھینکے تو سونا بن جائے پیشاب، بتاؤ، تو پھر آقا وٹوانی پیشاب کی، نظر جنادی کیمیا سونا کر دینے وٹ، کیا سید تھے کیا جٹورائی تھے، لیکن محبت کرتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس نے پیشاب والی وٹوانی پھینکی، سونا بن گئی، بتاؤ۔ وہ عورت آئی بزرگ کے پاس کہ ہم بہت پریشان ہیں، بیٹی کی شادی کرنی، کیا مٹی کا ڈیلا لاؤ، شو کیا اور سونا، جاؤ۔ کیا ہے وہ ایک آیا بزرگ کے پاس، بولا اللہ والوں کے پاس دیکھو، بولا مجھے کیمیا کا بڑا شوق ہے، اگر آپ مجھے کیمیا سکھا دیں۔ اللہ والے کہتے ہیں سب جو تھا میں اب مجھے یہ شوق لگا ہوا میرا پورا کر دیں اور میں آپ کا بہت احسان ہوں۔ اس نے کہا 1 سال میری خدمت کرو تمہارا شوق پورا کر دیں گے، تم 1 سال وظیفے پڑھو اور 1 سال میری خدمت کرو فی سبیل اللہ۔ اس نے کہا پھر سکھا دیں گے، اس کا سکھا دوں گا۔ کیمیا کا جس چیز کو کچھ لگا تو سونا بن جاتی۔ سال گزر گیا، سال کے بعد چپ تھے، انہوں نے موقع تلاش کیا کہ اب سال گزر گیا میں گھر جاؤں، تو موقع ملا بات کرنے کا، کہا کہ مہربانی کریں سال پورا ہو گیا، میں نے گھر جانا ہے، تو آپ نے میں سے وعدہ کیا جو کیمیا سکھا دوں گا۔ اس کے وظیفے پڑھے تھے 1 سال؟ کہا پڑھے ہیں۔ کہا میں نے جو کہا تھا اس نیت سے کہ تجھ سے اللہ اور نبی راضی ہو جائے، کوئی نیت نہ رکھنا۔ کہا میں نے کوئی نیت نہیں رکھی، وظیفے روز پڑھتا تھا، یہی کہتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، بس۔ اور آپ کی خدمت فی سبیل اللہ کی کسی معنی۔ کہا جاؤ پانی لاؤ کنویں سے، پانی نکالنے گیا، سونے اور چاندی کے ڈول بھرے ہوئے نکل رہے تھے۔ اس نے کہا اس میں سے سونا چاندی نکل رہا ہے۔ کہا کیمیا کیا کرو گے، تم خود کیمیا ہو گئے ہو، دنیا تمہارے جوتوں کے ساتھ پھرے گی۔ ویسے ہی ہوا جی۔ کہا جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرو، دعا کیا کرو لوگوں کے لیے۔ اور جدھر جاتا تھا لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی تھی، کوئی بکرا لے آئے، کوئی گائے لے آئے، حکومت کے آدمی آتے تھے، ہے جی، ان کی بڑی مشکلیں ہوتی تھی، دعا فرماتے تھے تو سونے چاندی کے برتن لا کے دیتے تھے، اور باہر نکلتے تھے لوگ جوتوں کے پیچھے بھاگتے، میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں۔ دیکھا اللہ رسول کو راضی، خدا کے نام بھی تم بھی راضی کر لیں۔ اب بھی جو برکتیں ہمارے پاس انہی کے نام کی ہیں، خدا کی قسم۔ ہاں اس کو میں بتاتا ہوں، میں 6 جماعتیں پڑھا ہوں، میں بزرگ نہیں ہوں، یہ بزرگ تم لوگوں نے بنا دیا کہ تمہارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ حل کرتا ہے، بس ہم بتا دیتے ہیں آپ کو ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے یقین نہیں آتا، پھر وہ کہتے نہیں ہوا ایسا، اس کو مجھے یقین نہیں آتا، پھر یقین آ جاتا ہو گیا ہوگا، ہو گیا ہوگا۔ فلانا آتا ہے، فلانی مصیبت ہماری حل ہو گئی، ہو گئی ہوگی،
کیوں عقیدہ ان پر ہے نا. اگر میرا عقیدے کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد صاحب برحق رسول ہے، جو ان پہ عقیدہ کرے سب کے لیے ہے، اور سب امتیوں کے لیے ان کی ایک ہی ہے. یہ فرق ہمارے تمہارے سے ہے. تو میں تم کو یہی کہتا ہوں، ساری ریلیاں چھوڑو، سارے احتجاج چھوڑو، اور غلام مصطفیٰ بن جاؤ دل سے. بس تمہارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے. آقا جی حیات النبی ہیں، وہاں خبر بھیجنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں پہ بھیجا جائے کہ میں ٹھیک. ان کو پتہ چلتا اندر سے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. شیخوں کو تو اتنی خبر نہیں ہوتی. ایک شیخ تھا، اس سے کوئی غلطی ہونے لگی تھی، کہتے ہیں کہ تنبیہ کی شکلوں پہ نہ جائیں، آج اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. شیخ نے اس کو ٹرکا دیا. پہاڑ جو سے مدینے سے اس کو جنت میں داخل کر دیا آقا جی. اس پہ جب قدم رکھا وہ ہلنے لگا خوشی سے، خوشی ظاہر کی. آقا جی نے اپنی ایڑی سے کہا اسکن یا جبل، اے پہاڑ قرار پکڑ. اس میں بشارتیں دی مستقبل میں ان بعض صحابوں کا کیا ہوگا. علیہ کا نبی، تجھ کو پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے. وہ صدیق، ایک صدیق کھڑا جو بہت ہی سچے ہیں، حضرت ابو بکر. گالی دینی چاہیے حضرت ابو بکر کو، برا سمجھنا چاہیے ان کو. جن کی تعریف رسول اللہ کریں، جن کی تعریف قرآن میں آئے، حدیث میں آئے. آپ کو جہاں قرآن سے لفظ مل جائے یا نبی کی زبان سے لفظ مل جائے، وہاں سب مذہبوں کو آگ لگا. تمہارا مذہب وہاں عشق رسول. یہ مذہب وہاں تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہے جہاں ثبوت نہ ملے. جہاں خدا نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہوگی. اب مذہب کو لیے پھرتے ہو. تو آپ نے کہا علیہ کا صدیق وہ شہید، ایک شہید ہے. 50 حضرت عمر عثمان کو تکلیف ہوگی اور شہید ہوگی. بتائیں. اور کہا دا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جنت میں جائے گا. ایسے مفہوم ہے، صحیح حدیثوں میں ہے. بتائیں آپ. جس چیز نے آپ سے محبت کی کو خیر ہی خیر. خدا کرے ہم لوگوں میں جو رائے محبت یا نہیں ہے، خدا کرے صحیح معنی میں محبت ہو جائے انشاءاللہ.